بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی ایک بہت ہی چھوٹی سی اور پیاری سی سورہ مبارک سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل لے کر میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ آج اس چھوٹی سی سورت کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے گا، اور یہ جو مختصر سی ویڈیو ہے 7 سے 8 منٹ کی، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ جائے گا، وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے دولت میں کھیلے گا۔ اور ساتھ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی برکت سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو آسان فرما دے، سب کو اپنے اپنے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر غریب سے غریب تر ہو، یوں کہہ لیں کہ کوئی رکشہ چلانے والا بھی ہو تو وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی فقیر ہو جس کے ہاتھوں میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، وہ بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہو جو گھر میں فارغ بیٹھا ہو، جس کو کوئی کام کرنے کو نہیں مل رہا ہو، گھر والوں کی باتیں سن رہا ہو، دوستوں رشتہ داروں کی جلی کٹی باتیں سن رہا ہو، وہ بھی ایسی جگہ پر نوکری لگ جاتا ہے کہ لاکھوں کمانا شروع کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو اگر آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو انشاءاللہ آپ بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ دوستو، یہ بات بزرگوں سے سنی تھی کہ جس چیز کا کثرت سے ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے۔ جب بھی مال و دولت، عزت، شہرت سب ساتھ چھوڑ جائیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو کثرت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، وظائف کرنے چاہیے۔ دکھ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، غم ہو، سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ امتحان ہمارا ہوتا ہے کہ ان دکھ، درد، بیماری اور پریشانی کے موقع پر ہماری نظر کہاں جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ پروردگار ہمیں معاف کر کے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج کے اس بہت ہی نازک دور میں، مہنگائی کے دور میں، ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے، کاروبار کی بندش ہے، گھروں میں اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ میرا جو بھائی، میری جو بہن چاہتی ہے کہ اس کے پیسوں میں بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، وہ دن بدن ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے۔ اگر قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو سارا قرض اس کا اتر جائے، تو آج کا یہ چھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے، اللہ پاک کا کلام بتایا جاتا ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں کون سا حرج ہے؟ اگر ایک غریب سے غریب بندہ اس عمل کو کر کے ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا جو عمل کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے، بڑی غور سے نوٹ فرما لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے اسلامی وظائف آپ کو روز سننے کو ملتے رہیں۔ عمل کیا ہے کہ صبح، دوپہر اور شام، یہ 3 وقت ہیں، تینوں وقت میں آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جس کا میں پورا اور مکمل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یقین نہیں مانیں گے، اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے تو اس عمل کو جس نیت کے ساتھ کریں گے، اگر اس نیت سے کریں گے کہ اللہ پاک اس عمل کے پورے ہوتے ہی مجھے چھوٹی سی موٹر سائیکل سے، مجھے بڑی موٹر سائیکل سے عطا فرما دے،
یا موٹر سائیکل سے مجھے گاڑی عطا فرما دے۔ یقین مانو اس عمل کی طاقت سے اللہ پاک آپ کو بڑی گاڑی عطا فرما دے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی آپ کی مراد ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی، وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ صبح سورج نکلنے سے پہلے 29 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کی نماز لازمی ادا کیجیے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح سورج نکلنے سے پہلے 29 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں، اور جس نیت کے ساتھ کرنی ہے، جس مقصد کے لیے کرنی ہے، وہ مقصد آپ کے دل میں ہو، اس مقصد کو دل میں رکھ کر اس نیت کے ساتھ آپ نے 29 مرتبہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد صبح کے بعد دوپہر کے وقت، دوپہر کا وقت ہوتا ہے ظہر کا وقت، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے 1 سے 2 بجے کے درمیان، اس وقت آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 29 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر شام کے وقت اس وقت کرنی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج غروب ہونے والا ہو، تو اس کے غروب ہونے سے پہلے 29 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ یہ 3 وقت ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ 29 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے اللہ پاک سے اپنے نصیب کی دعا مانگ لیں۔ یقین مانو اگر آپ کے پاس سائیکل ہے اور آپ بڑی لینڈ کروزر گاڑی چاہتے ہیں تو بھی اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو بس بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے بندے کی نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ جو انسان اندر سے پاک صاف ہوتا ہے اسے بڑی جلدی کامیابی مل جاتی ہے، اور جو بندہ حسد کا شکار ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر حسد کا شکار ہوتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں، دل کے سچے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، اور خاص کر قرآن پاک، جو بندہ قرآن پاک پر یقین کر لیتا ہے، اس کی ایک آیت پر یقین کر لیتا ہے کہ اسی کے وسیلے سے، اسی کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے گا، تو پھر وہ پروردگار اپنے کلام کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، اس کی تاثیر سے اپنے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے صبح، دوپہر اور شام کے وقت سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ اتنی بڑی بلندیاں آپ کو اللہ پاک عطا فرما دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ لوگوں نے 3 دن سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے صبح، دوپہر، شام، اسی طریقے سے آپ نے 3 دن کر کے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ جو میرا بھائی اپنا گھر حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی گاڑی لینا چاہتا ہے، وہ کوشش کریں کہ مسلسل اس عمل کو کرتا جائے، کم سے کم 20 سے 25 دن اس عمل کو جاری رکھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 2 سے 3 دن پڑا اور آسمان سے پیسوں کی بوریاں اترنا شروع ہو گئیں، مال و دولت اترنا شروع ہو گیا اور آپ نے گاڑیاں لے لیں یا آپ نے بنگلے بنا لیے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس عمل کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک اپنے غائبی طریقوں سے، اپنے غائبی خزانوں سے آپ کے لیے وسائل پیدا فرماتے جائیں گے۔ اس کی برکت سے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ کا رزق کھلے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کی آپ تلاش میں تھے۔ آج کا یہ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی سچے دل اور نیت سے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کا نصیب بدل دیا، اور اگر کوئی فقیر بھی اس کو کامل ایمان، یقین اور نیت کے ساتھ کر لے تو خدا کی قسم اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دے۔ لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے اور دیکھنے والوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور عطا فرمائے،
اور ان سب کو وسیع رزق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔